وہ حالات کو سنبھالنے گھر سے نوکری کے لیے نکلی تھی۔ اس نے گھر کے اخراجات پورے کرنے تھے، گھر کا کرایہ دینا تھا، اپنی بہن بانو کی شادی کرنی تھی۔ اس سب میں وہ صبر سے مصیبتیں برداشت کرتی رہی، باس کی ڈانٹ سنتی رہی، ماں کی تند و تیز باتوں کو برداشت کیا اور اپنی پڑھائی کی قربانی بھی دے دی۔ ہمارا معاشرہ اس طرح کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہبس ڈرامہ ایپیسوڈ 5 آ چکی ہے، جس میں عائشہ بڑے ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دوستوں کو جیٹ ریویو کی جانب سے ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہبس ایپیسوڈ 5 کا ریویو کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہی بات جو ہم آپ سے ہمیشہ کرتے ہیں کہ اگر آپ پاکستانی ڈرامہ کو پسند کرتے ہیں، اگر آپ پاکستانی ڈراماز میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور ان ڈراماز کے ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل جیٹ ریویو کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اچھا جی، بہت سے یوٹیوبرز جو ڈرامہ ریویو کرتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہبس ڈرامہ لوگ نہیں دیکھ رہے، اور اس کے لیے وہ سہا کے کردار کی بات کرتے ہیں کہ عائشہ عمر اس کردار میں بالکل بھی فٹ نہیں ہو رہی۔ میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں کی بات ٹھیک ہے، ایک پاکستانی ڈرامہ جو ریٹنگ میں بہت ہائی جا رہا ہو، اس کی ایک ایپیسوڈ کی آلموسٹ 20 ملین ویوز چلے جاتے ہیں، اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہبس ڈرامہ کی تو آلموسٹ اس کی ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ 3 سے 4 ملینز کے درمیان رہتی ہے۔ لیکن میں ان یوٹیوبر سے یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، ابھی تک اس کے ویوز جو ہیں وہ اتنے نہیں بن سکے، لیکن ابھی بھی ڈرامے میں پوٹینشیل موجود ہے، کاسٹ بھی بہت اچھی ہے، اور ہمیں ایٹ لیسٹ 10th ایپیسوڈ تک اس کا ویٹ کرنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ لوگ بالکل اس ڈرامے کو نہیں دیکھ رہے اور ابھی تک صرف 5 ایپیسوڈز گزری ہیں، تو یہ بہت قبل از وقت ہے فیصلہ کرنا کہ اس ڈرامہ کو لوگ پسند نہیں کر رہے۔ جہاں تک عائشہ عمر کی بات ہے تو یہ بات درست ہے کہ لوگ بہت بری طرح تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عائشہ عمر، اوپر سے اتنی عمر، چہرے کی جھریاں نظر آ رہی ہیں، میک اپ کا سہارا لے کر بھی عمر چھپائی نہیں جا سک رہی۔ دوسرا، فیروز خان اور عائشہ عمر کے درمیان ایج ڈفرنس بھی بہت زیادہ ہے۔ اس وقت عائشہ عمر لگ بھگ 41-42 سال کی ہیں، جبکہ فیروز خان کی عمر اس وقت 31-32 سال کے قریب ہے۔ دونوں کو اکٹھا ڈرامے میں لینا ایک بہت غلط فیصلہ تھا، اور اوپر سے عائشہ عمر کو کریکٹر بھی ایسا دیا گیا جس میں ایک بہت زیادہ ایٹیچیوڈ والی لڑکی کو دکھایا گیا ہے۔ لوگ اس وقت عائشہ عمر کو ڈرامے میں بالکل بھی پسند نہیں کر رہے۔ اچھا جی، ایک اور بات جو کی جا رہی ہے وہ اشنا شاہ، یعنی کہ عائشہ کو اچانک سے باسط کے سامنے سیکٹری کے طور پر لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے انٹرویو ہوتا ہے، پھر سلیکشن ہوتی ہے، اور ڈرامے میں پہلے سلیکشن ہوگی پھر انٹرویو ہو گیا۔ بھائی اگر ایسا ہو گیا ہے تو واٹ، یہ ڈرامہ ہے، یہ کوئی حقیقی زندگی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی دیکھا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو نیوز پیپر میں ایڈ آنا چاہیے، ایڈ کیوں نہیں آیا؟ تو اب کیا بندہ ان آبجیکشنز کو لے کر بیٹھا رہے؟ تو مطلب یوٹیوبرز بھی نا کمال کرتے ہیں، مطلب کچھ بھی کیا کہوں میں اب ان کو۔ اور اوپر سے ویڈیو کا بھی تھمبنیل ایسے بنائیں گے نا کہ ہبس ڈرامے کی کچھ عجیب باتیں، اور ویڈیو میں کہیں گے کہ اخبار میں ایڈ آنا چاہیے تھا، پہلے ایڈ تو آیا نہیں، جاب لگ گئی، یہ کتنا عجیب ہو رہا ہے۔ بھائی لوگوں کو اتنا کنفیوز کیوں کر رہے ہو؟ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈرامہ دیکھتے ہیں، اپنی ٹینشن ختم کرنے کے لیے ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آبجیکشن میں ہی جو ہے وہ لگا کے کنفیوز کر رہے ہیں کہ یہ عجیب ہو رہا ہے، وہ عجیب ہو رہا ہے۔ دیکھو بھائی، ڈرامے کی کہانی لکھی ایسے جاتی ہے کہ ایسے واقعات لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں جو ان کے احساسات کو ٹریگر کریں ہیں، اور کئی دفعہ کہیں کچھ اچانک سے کیا جاتا ہے، کہیں پر کہانی جو ہے وہ سلو کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ بنا رہے۔ پر یہ آپ لوگ جو ہیں کہ جی ایڈ کیوں نہیں لگا، جاب ایسے لگ گئی، تو بھائی جی یہ ٹرائل بیس پہ تھی تو وہ مبارک کیوں دے رہی تھی، مٹھائی کیوں تقسیم ہو رہی تھی، بانو کی اتنی زیادہ انسلٹ ہوئی پھر بھی وہ طلال کے گھر اس کی ماں کو پوچھنے چلی گئی۔ تو یہ کیا سوچ ہے یوٹیوبرز کی؟ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ خیر، اب کہانی میں کچھ نظر ایسے آ رہا ہے کہ آفس میں عائشہ کے لیٹ رکنے کی وجہ سے باسط اور عائشہ کا سکینڈل بن جائے گا، اور لوگ خود سے دونوں کا افیئر ریزیوم کر لیں گے۔ سوہا نے چونکہ منگنی توڑ دیا تو ڈرامہ میں کچھ ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے جہاں باسط اور عائشہ کا تعلق جو ہے وہ جوڑا جا سکے۔
میرا خیال ہے کہ باسط کو شادی کی فوری ضرورت ہے۔ سوہا تو شادی سے پہلے ہی انکار کر چکی ہے اور عائشہ کا اسکینڈل بھی خواہ مخواہ میں ہی بن گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ باسط یہ بھی سوچے گا کہ لڑکی بڑی ایماندار ہے، اس کو چوری کا ایک موقع ملا اور اس نے پیسے چوری نہیں کیے، حالانکہ اس کو پیسے کی ضرورت بھی تھی۔ اور یہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر باسط کے ذہن میں ایک اچھا امیج بن چکا ہوگا عائشہ کے لیے۔ تو یہ ہم آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو مزید اس کو دیکھیں گے۔ یہ وہ سارے حالات ہوں گے جس کی وجہ سے باسط عائشہ کو شادی کے لیے بولے گا، لیکن شروع میں یہ دکھایا جائے گا کہ یہ شادی صرف حالات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دونوں میں پہلے بہت فاصلہ دکھایا جائے گا، اور پھر ساری کہانی اس بات کے گرد گردش کرے گی کہ ان کے فاصلے کو آہستہ آہستہ کیسے ختم کیا جائے، اور یہ لوگ کیسے قریب آئیں، کیسے ایک شادی جو حالات کی وجہ سے ہوئی ہو محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ نیکسٹ 2 یا 3 ایپیسوڈ کے بعد ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ یہ شادی کے بعد ان کے درمیان دوریاں کیسے ختم ہو رہی ہیں۔ تب تک میرے ساتھ رہیے گا اور میرے چینل جٹ ریویو کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ڈرامہ ریویو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔